السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں جو 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے اس میں مسنون اعمال کیا ہیں، ان کے آداب کیا ہیں۔ تو اس پہ ہم آج روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو جب صبح ہم اٹھتے ہیں تو اٹھتے وقت نیند سے جیسے ہی انسان اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا ہے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جاگنے کے بعد کی دعا ہے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ جی میرے ساتھ ریپیٹ کریں، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد برش یا مسواک کر لیجئے، اور فائدہ یہ ہے کہ وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے، اور سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا یہ علیحدہ ہی ایک سنت ہے۔ پھر جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے کہ کپڑے رات کو چینج کر کے سوئیں تو کپڑے پہنتے ہوئے ان سنتوں کو خیال رکھا جائے کہ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دہنی آستین دائیں ہاتھ میں پہنی جائے، اسی طرح پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنی جائے، یعنی کوئی بھی چیز پہنتے ہوئے سب سے پہلے دایاں اس کے بعد بایاں۔ اسی طرح پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، ایسے ہی جوتا جب پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں، اور جب اتاریں گے تو پھر اس کا الٹ کریں کہ جب پہلے جو ہے جب اگر آپ جوتا اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریں اور پھر دائیں طرف کا اتاریں۔ اسی طرح پہنی جانے والی چیز جو بھی ہوگی اس میں یہی طریقہ مسنون ہے کہ سب سے پہلے دایاں اس کے بعد پھر بایاں، اور جب اتارا جائے گا تو پھر پہلے بایاں اور پھر دایاں۔ پھر پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی کلائیوں تک دھو لیں، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، تب پانی کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ اگر ہم بیت الخلاء جا رہے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر اور سر ڈھک کر جاتے تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو جوتا تو پہنا جاتا ہے لیکن سر نہیں ڈھکا جاتا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے، اور ان سے انسان کافی وساوس سے اور شیطانی چالوں سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بعد جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بیت الخلاء کی دعا پڑھی جائے، میرے ساتھ ریپیٹ کریں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگیں تو پہلے یہی آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور ایک اور اصول یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کسی بری جگہ جا رہے ہیں، ناپاک جگہ پہ جا رہے ہیں، تو پہلے اپنے بایاں پاؤں اندر لے کے جانا ہے، اس کے بعد دایاں، جب واپس نکلیں گے تو پہلے دایاں پھر بایاں،
ٹھیک ہے، یہی اصول بیت الخلاء میں اپلائی کریں کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے بایاں قدم اندر رکھیں اور پھر دایاں رکھیں، اور جب باہر نکلیں گی تو پھر اسی طرح آپ نے پہلے دایاں رکھنا ہے، باہر نکلیں نا، باہر پاکی کی جگہ تو آپ نکلیں تو پہلے دایاں رکھیں گے پھر بایاں. اور جب آپ بدن جو ہے ننگا کرنے لگیں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو سکیں بدن کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے، کہ جتنی زیادہ آپ حفاظت کی جائے اپنی اتنا ہی زیادہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا زیادہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ہی ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں سطر جو جب کھولیں تو بالکل جب نیچے بیٹھنے لگیں تو پھر اپنا سطر کھولنا چاہیے. اس کے بعد انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن پاک کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو تو اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ جانا چاہیے. دیکھا ہوگا آپ نے کہ یا تو ہم نے ہار پہنا ہوتا ہے، اگر وہ خفیہ ہے تو ٹھیک ہے، یا انگوٹھی پہنی ہے اور اس پہ ظاہراً لکھا ہوا ہے سب کچھ، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے یا کوئی اس میں مبارک لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اور دکھائی دے رہا ہو تو اس کو اتار کر باہر چھوڑ دینا چاہیے. اس کے بعد جو لوگ پوچھتے ہیں تعویذ کے بارے میں، تو اگر تو وہ پلاسٹک یا چمڑے میں بند ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کپڑے میں اگر سی لیا ہے اس کو تو پھر پہن کر جانا جائز ہے. ادروائز اگر وہ نظر آ رہا ہے ظاہر ہے تو پھر اس کو واش روم میں نہیں لے جا سکتے. اور پھر اب دیکھا ہے کافی جگہوں پہ کہ جو رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ جو واش روم بنے ہوئے ہیں وہ قبلے کی سمت ہوتے ہیں، یا ان کی طرف چہرہ ہو رہا ہوتا ہے یا ان کی طرف پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی لیے رفع حاجت کے بعد قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں. تو پاکستان میں جو ہے جنوباً شمالاً یا ٹیڑھا ہو کر قبلے سے پھر کر بیٹھیں تو رفع حاجت کے بعد قبلے کی طرف نہ چہرہ ہوگا اور نہ پیٹھ ہوگی. اور بعض لوگ واش روم سے آوازیں دینے لگ جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر بہت شدید ضرورت ہے تو پھر بات کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے. اور جب استنجا کر رہے ہیں تو استنجا بائیں ہاتھ سے کرنا ہے اور جتنا ہو سکے چھینٹوں سے بچنا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں کہ جو لوگ چھینٹوں سے نہیں بچتے تو ان کو عذاب قبر میں ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوتا ہے. تو عذاب قبر جو ہے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور اگر غسل کرنا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں تولیہ نہیں ہے جی، اور بعض کہتے ہیں تولیہ ہے. تو دونوں طرح سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تولیہ سے بدن پونچھنا اور نہ پونچھنا دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لہذا دونوں طریقے ہی مسنون ہیں. اور میں نے بتا دیا تھا کہ بیت الخلاء سے جب نکلیں گے تو کون سا پاؤں بائیں رکھیں گے؟ دایاں، کیونکہ آپ پاکی کی طرف آ رہے ہیں، ناپاکی سے پاکی کی طرف، پھر بایاں. جب بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، جیسے آپ نے جانے کی دعا پڑھی، اسی طرح آپ جب نکل رہے ہیں تو آپ نے باہر نکلنے کی دعا بھی پڑھنی ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کریں: غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عني الأذى وعافاني. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. اس کے بعد سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کر لیجئے. اور جو مسواک کی سنتیں ہیں کہ مسواک کتنا ہونا چاہیے اور کب کون کون سے مواقع ہیں کہ مسواک کیا جائے، تو ہر وضو کے وقت مسواک کرنا سنت ہے. اور مسواک جو ہے ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہیں ہونی چاہیے. اور وضو کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں تو تب مسواک کرنی ہے.
حدیث شریف پڑھنے لگے ہیں، پڑھانے لگی ہیں، تو آپ مسواک کرنی ہے، اور منہ میں بدبو آ رہی ہے تو پھر بھی مسواک کرنی ہے، اور علم دین پڑھنے یا پڑھانے کے وقت مسواک کریں، ذکر الہی سے پہلے مسواک کریں، اپنے گھر میں داخل ہوئیں اس کے بعد مسواک کریں، کسی بھی اچھی محفل میں جانے سے پہلے مسواک کیجیے، اور بھوک پیاس لگنے کے وقت مسواک کیجیے، یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اذان کی طرف، کہ اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو کلمات مؤذن کہے گا وہی آپ نے ریپیٹ کرنے ہیں، سننے والا وہی دہراتا رہے گا، مگر جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو پھر سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا۔ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فجر کی اذان میں مؤذن الصلاۃ خیر من النوم بھی کہتا ہے، تو اس کے جواب میں صدقت وبررت کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ صدقت وبررت، صدقت وبررت، ٹھیک ہے۔ اور اذان ختم ہو جائے جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں اور دعائے وسیلہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جو دعائے وسیلہ پڑھتا ہے وہ شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو دعائے وسیلہ جو آپ اکثر پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ اب میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ پھر فجر کے بعد 2 رکعات سنتیں ہیں کہ ان کا ثواب جو ہے دنیا و مافیہا سے بھی زیادہ ہے۔ پھر مسئلہ ہے ایک کہ سورج کے طلوع یا سورج کا زوال یا سورج کا غروب ہو رہا ہو تو اس وقت ہر طرح کی نماز ممنوع ہے، کوئی نماز بھی ان 3 اوقات میں نہیں پڑھی جائے گی، طلوع شمس، زوال شمس اور غروب شمس کے وقت، یعنی سورج طلوع ہو رہا ہو، زوال ہو رہا ہو سورج کا یا غروب ہے تو ہر طرح کی نماز ممنوع ہے، اور ان 3 اوقات میں سجدہ بھی نہیں کریں گے۔ ان 3 اوقات میں سجدہ بھی نہیں کیا جائے گا جو قرآن کا سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک کے 15-20 منٹ تک ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے اس وقت تحیۃ الوضو بھی نہیں پڑھنا۔ البتہ قضا نماز جو ہے، قضا نمازیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، سجدہ تلاوت بھی جائز ہے۔ اور جہاں تک قضا نمازوں کا تعلق ہے یہ بھی خفیہ طور پر پڑھی جائیں، سب کے سامنے نہیں پڑھی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو قضا نماز اور سجدہ تلاوت جائز ہے۔ اس کے بعد نماز سے متعلق یہ ہونا چاہیے کہ گویا کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نظریہ، یہ سوچ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔
ہر نماز کو خشوع خضوع سے ادا کرنا چاہیے، اور دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یا تو یہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، یا ادنا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں. اور تمام اعضاء پرسکون ہونے چاہیے. اور جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ فرش پر نماز، چٹائی پر، زمین پر، تو تینوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا ثابت ہے. فرش پر بھی، چٹائی پر بھی، اور زمین پر بھی. اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد، فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد، آپ نے جیسے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر آپ نے کہنا اللہ اکبر ایک مرتبہ، اور استغفر اللہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. فرض نماز پڑھی آپ نے، سلام پھیر لیا، اللہ اکبر ایک مرتبہ کہنا ہے، استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنا ہے. اور فجر اور عصر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول رہنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کے فرضوں کے بعد تھوڑی دیر ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. اور 5 وقت نماز سے فارغ ہو کر کچھ دیر اپنی جگہ بیٹھے رہنا. تو جب تک نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں. تو اگر تو آپ دعائیں مغفرت، دعائیں رحمت فرشتوں کے لینا چاہتے ہیں تو 5 نمازوں کے بعد تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے. اور جو نماز فجر ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد اشراق کے وقت تک ذکر الہی میں مشغول رہنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو اشراق کی نماز ہے، اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ فجر کی جیسی آپ نے نماز پڑھی، جس جگہ پہ فرض پڑھیں آپ نے وہیں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اصل تو یہی ہے. اس کے بعد پھر جب اشراق کا ٹائم ہو تو پھر پڑھ لیں. لیکن درمیانہ درجہ یہ ہے کسی بھی جگہ بیٹھ کر تسبیحات پڑھتی رہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر فرض نماز پڑھ لی فجر کی، تسبیحات پڑھتی رہیں، اور جب اشراق کا ٹائم ہو جائے تو اشراق پڑھیں. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں، نیند آ رہی ہے، سستی ہے، تھکاوٹ ہے، کوئی کام کرنا شروع کر دیں، زبان سے یا دل سے مسلسل اللہ کا ذکر کرتی رہیں. اور جب اشراق کا ٹائم، تو آج کل ٹائم ٹیبلز بھی بنے ہوئے ہیں، موبائل بھی ہے اور چارٹس بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جب سورج، یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سورج نکلنے کے بعد اس میں چمک آ رہی ہے، یعنی سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ بعد، تو 2 رکعت نفل پڑھیں. اس عمل پر پورے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. دیکھ لیں پھر آپ، ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے. اور یہ نماز اشراق ہے. اشراق کے وقت 4 رکعت نفل پڑھیں تو اس کی کھال کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے، اگر 4 رکعت آپ نے پڑھ لی ہیں اشراق کے وقت، تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی آپ کی جلد کو، آپ کی کھال کو. پھر جب ہم اشراق سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر آلموسٹ ناشتے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو ناشتے میں کیا سنت ہے، کیونکہ یہ جو مسنون اعمال ہے نا، ان میں انسان کو کم سے کم کچھ نہ کچھ پہ تو پابندی ہونی ہی چاہیے، اور زندگی میں تو لازمی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر تو یہ اس کا معمول ہو جائے تو پھر تو مزے ہی مزے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شہد میں پانی ملا کر پیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ناشتے میں کیا تھا ان کے، کہ شہد کے اندر پانی ملا کر پیا کرتے تھے. دوسرا نبیذ تمر جو ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے. نبیذ تمر کہتے ہیں کہ چھہاروں کا پانی جو ہے، یہ یعنی رات کو چھہارے بھگو دیے، صبح پانی ان کا پی لیا، یا صبح بھگو دیے شام کو پانی پی لیا، اس کو نبیذ تمر کہیں گے. تو یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد چاش کی نماز آ جاتی ہے. تو اشراق جب آپ نے پڑھے ہیں، ناشتہ کر لیا ہے، گھر کے کام کاج میں لگ جائیں، برتن صفائی وغیرہ، اور جو مدرسہ آتے ہیں وہ آفس وغیرہ. ٹھیک ہے، پھر چاش کے وقت چاش کی نماز پڑھ لیں. اس کے بعد چاش کا ٹائم ہو جائے گا.
تو چاش کی نماز پڑھ لیں. اور چاش کے بھی یہ ٹائم ٹیبلز میں چارٹس میں ٹائم موجود ہوتا ہے. اور جب دوسرا یہ ہے کہ جب دھوپ میں تیزی آ جائے نا، یعنی اندازاً 8 بجے کے بعد سے زوال جو ہے نا 8 بجے کے بعد تقریباً شروع ہوتا ہے، اور زوال سے 1 گھنٹہ قبل تک کے درمیان، ٹھیک ہے، زوال سے 1 گھنٹہ قبل کے درمیان جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 یا 8 رکعت پڑھنا مسنون ہے. ٹھیک ہے، یہ چاش کی نماز ہوگی. اور روایات میں آتا ہے کہ چاش کی صرف 2 رکعت پڑھنے سے آدمی کے بدن میں موجود 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہے، تو پھر چاش کی نماز پڑھو. اور تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور اگر چاش کی 4 رکعت پڑھی ہیں تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ دن بھر کے بڑے بڑے کام بآسانی پوری کروا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کی کفالت فرما لیتے ہیں، مدد فرماتے ہیں اللہ. پھر چاش سے جیسے ہی فارغ ہوگا پھر کوئی گھر کے کام کاج ہو گئے تو ان میں لگ جائیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتا زوال کا ٹائم آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو زوال کے قریب اکثر کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے، لہٰذا پھر کھانا کھانے کی سنتیں ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق بخشے اور ہر ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو آج کل تو کھانے کی بہت سی صورتیں اور قسمیں ایجاد ہو رہی ہیں اور ہم ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ جب ایسا سسٹم چل رہا ہے تو اس موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. اگر محبت سچی ہے تو ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے. دعوے تو بہت ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، مگر معلوم تب ہوگا جب ہم ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. ویسے تو دعویٰ بیکار ہے. تو ہمیشہ کی تو کیا کہنے، اگر ہمیشہ ہی میں نے بتایا نا کہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے مزے ہی مزے ہیں. کم از کم ایک دفعہ تو میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے وہ چیزیں کھا لینی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائی ہے، نوش فرمائی ہے. اور اگر کھاتے وقت یہ سوچ لیا جائے کہ اب تک تو ہم اپنی مرضی اور خواہش سے کھاتے رہے ہیں، مگر اب ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں برکت بھی ہوگی، نور بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جو روٹی کا تعلق ہے، جو کی روٹی، ٹھیک ہے، ایک تو جو کی روٹی سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی. ایک تو ہوتا ہے نا آٹا ہم چھان دیتے ہیں، ایک نہیں، تو بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی یہ بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری عمر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی. ٹھیک ہے، اور جو اگر ہم دیکھیں جائے نا تو قدیم اور آج کے جو اطباء ہیں، جدید اطباء ہیں، ان کا اتفاق ہے کہ گندم میں موجود جو بھوسی ہوتا ہے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو بغیر چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے اس میں گندم کا، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. مثلاً ہاضمہ درست ہوتا ہے، شوگر کنٹرول ہوتی ہے. اور جبکہ آج کل ہم دیکھیں، نظر دوڑیں، لوگ دور بھاگتے ہیں ان سے اور اس سنت کو چھوڑ کر سفید آٹے کی، فائن آٹا جو ہے، عادی ہو گئے ہیں اور بہت سے امراض خصوصاً پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. اور آج کل تو کافی ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے اس پہ، فائن آٹا، وائٹ آٹا پہ، تو اس سے پلاسٹک وغیرہ اس سے چیزیں بھی نمودار ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے سمجھ اور سنتوں بھر فطری طرز زندگی نصیب فرمائے. جس طرح فطری زندگی ہے، نیچرل زندگی ہے، وہ ہم گزاریں. اس کے بعد اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکری، دمبا، مرغ، خرگوش، نیل گائے اور پرندوں کا گوشت کھا لیں، مچھلی، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کھجوریں ہیں، کچی ہیں، نیم پختہ ہیں، تر ہیں، خشک، ہر قسم کی کھجوریں.
اس کے بعد خشک چھواریں لے لیں اور روٹی پر کچھ کھجوریں رکھ کر دونوں کو ملا کر کھانا، یہ بھی ہے۔ سرکے کے ساتھ روٹی کھانا، آپ سے نے سرکے کو عمدہ سالن کا ہے۔ اور گوشت کھایا ہوا وہ بھی ہے، بھنا ہوا گوشت بھی کھایا ہے، شوربے کے ساتھ پکا ہوا بھی، سبزی کے ساتھ پکا ہوا بھی، اور دستی اور ران کا گوشت بھی، ٹھیک ہے، پٹھ کا گوشت بھی، دل بھی کھایا ہے، کلیجی بھی، زیتون کا تیل بھی استعمال کیا ہے، کلونجی، لوکی، کدو، پنیر، اور اس کے علاوہ مکھن کے ساتھ چھوارے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ، تربوز، کھیر، کھیرا، ٹھیک ہے نا، اور ککڑی کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا، ٹھیک ہے نا۔ خربوزہ، تربوز، کھیرا، ککڑی کھجوروں کے ساتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ اور میٹھی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھرچن اچھی لگتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب احادیث سے شریفہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو جو یہ کچھ کھانے ہیں ان کا خصوصی تذکرہ ملتا ہے وہاں پہ۔ ایک ہوتا ہے سرید، ٹھیک ہے، سرید ان شوربے میں روٹی بکو کر کھانا، ٹھیک ہے، اس کو سرید کہتے ہیں۔ ایک تو یہ بہت زیادہ خصوصی اس کا تذکرہ ملتا ہے احادیث میں۔ اور اس کے بعد ایک ہے حریرہ، حریرہ، حریرہ کہتے ہیں گیہوں یا جو کے آٹے میں زیتون کا تیل جب ڈالا جاتا ہے نا، اس کا ایک ملیدہ سا بنتا ہے جس میں کالی مرچیں اور دیگر مسالے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اس کو حریرہ کہتے ہیں۔ یہ کب کس میں بنے گا؟ گیہوں لے لیں یا پھر جو کے آٹے کے اندر زیتون کا تیل ڈال کے ملیدہ سا بنا لیں، اس میں کالے مرچیں اور دیگر مسالہ ڈالیں، اس کو حریرہ کہیں گے۔ اور تلبینہ، یہ بھی ملتا ہے حدیث میں کہ جو کو کوٹ لیا جائے اور اس میں دودھ اور شہد ملا کر بنایا جاتا ہے، یہ تلبینہ، ٹھیک ہے، جو کو کوٹا جائے اور اس میں دودھ اور شہد ملایا جائے۔ اور ایک ہے حیث کہ دیسی گھی کے اندر پنیر اور کھجور ڈال کے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دیسی گھی میں پنیر ڈال دیں، کھجور ڈال دیں۔ اور ایک اور ہے، وہ ہے جو کا آٹا اور چکندر ملا کر پکایا گیا دلیا۔ چکندر جو ہے نا، اس کے ساتھ جو کا آٹا ملا دیں تو اس کا جو دلیا ہے، یہ بھی احادیث مبارکہ میں اس کا بھی خصوصی تذکرہ ملتا ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، ایک سرید، حریرہ، تلبینہ، حیث اور یہ دلیا جو کا اور چکندر کا ہے، یہ ان کا خصوصی تذکرہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کھانے کی جو سنتیں کیا ہیں اور ان کے آداب کیا ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ سنت ہے۔ اور دوسرا یہ نیت ہو کھانا کھانے کے وقت کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس کی عبادت کے لیے درکار قوت حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں مثلا کھانا کھا رہا ہوں کہ نیت کر لی کہ اس سے مجھے توانائی ملے گی، قوت ملے گی، اور میں عبادت جو ہے وہ خوب لگن سے کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ نیت ہو۔ اور تیسرا یہ کہ دسترخوان بچھایا جائے، ٹھیک ہے، اچھا یہ کہ زمین پہ بچھایا جائے اور ٹیبل وغیرہ پہ بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اور کسی دوسرے کو کھانا دینا ہے تب بھی دائیں ہاتھ سے دیا جائے، کسی سے کھانا لینا ہے تو تب بھی دائیں ہاتھ سے۔ اور ایک اور بات، آج کل ہم اپنی اپنی پلیٹیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یا اکٹھے نہیں بیٹھتے، الگ الگ بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانا، کیونکہ کھانے کے اندر جتنے ہاتھ زیادہ جمع ہوں گے نا اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی۔ اور مزید یہ کہ کھانے پر قناعت کرنا، ٹھیک ہے، شکوہ شکایت نہیں، جتنا ملا جیسا مل گیا ہے اس پہ راضی رہنا، اور اللہ کا فضل سمجھ کر کھا لینا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ڈائننگ ٹیبل پر جوتے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، جوتے اتار کا کھانا کھانا سنت ہے۔ اور ایک اور
مزے کی بات کہ کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہو یا بڑا ہو تو پہلے اس سے شروع کرانا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ٹرکی والے جو ہیں وہ ان کے ہاں یہی رواج ہے کہ بڑے جو ہیں ان کے وہ کھانا انہیں سے شروع کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو یہ سنت ہے۔ اور کھانا 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، آرام سے کھانا چاہیے، تو یہ ہے کہ چوتھی انگلیوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے، 3 انگلیاں جو ہیں 3 انگلیوں سے کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ہے کہ بقدر ضرورت ہاتھ کی انگلی استعمال بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو وغیرہ ہے، ویسے یہ کہ 3 انگلیوں سے ہی آرام سے کھانا کھانا چاہیے اگر کھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کھانے کے شروع میں اگر ایسا ہوا ہے کہ بسم اللہ بھول گئے ہیں تو درمیان میں یاد آ گیا تو میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، ٹھیک ہے۔ جب کھانا شروع کیا تھا بسم اللہ بھول گئے تھے تو یہ دعا پڑھ لیں، جو ہے شیطان نے جو کھایا ہوگا وہ کیا کر لیتا ہے۔ اور پھر جو کھانا ہے نا، اپنی جانب سے کنارے سے، اپنی جانب والا جو کنارہ ہے اس سے سٹارٹ کریں، برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے جبکہ ایک طرح کا ہی کھانا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر مختلف قسم کے کھانے ہیں دسترخوان پہ، مختلف جگہ سے مختلف چیزیں اٹھا کے لینی ہے تو پھر تو جائز ہے، کہ جب ایک طرح کا کھانا ہے پھر آپ کسی اور کی طرف سے لے رہے ہیں، کسی اور کنارے سے شروع کر رہے ہیں، برتن کے بیچ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، دوسرے آدمی کے آگے سے اٹھا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں۔ تو اس یہ کہ نفس جو ہے نا کھانے میں پھونک مارنا یہ نہیں ہے، بالکل مکروہ ہے یہ، کھانے میں پینے میں، ٹھیک ہے۔ لوگ دیتے ہیں سال ٹھنڈا کرنے کے لیے، پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے، چائے ٹھنڈا کرنے کے لیے، یعنی اگر گرم ہو تو چیزیں تو پھونک مارتے ہیں، تو یہ مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا، کھانے میں پھونک نہیں مارنی۔ اور گھر میں سرکہ اور شہد رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے بتا دیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، اور سرکہ جو ہے عمدہ سالن کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو یہ مصنون ہے سرکہ شاید گھر میں رکھا جائے۔ سرکہ سے قدرتی سرکہ مراد ہے، آج کل کیمیکل سے بنا ہوا جو مصنوعی سرکہ یہ مراد نہیں ہے، جو قدرتی سرکہ ہے نیچرل، اس کو یوز کرنا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے۔ اور گوشت کا ٹکڑا بڑا ہے تو اس کو چھری سے بھی کاٹ سکتے ہیں، اس کو چھوٹا کر کے کھانا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر گوشت کی بوٹی کو چھری سے کاٹنے کی بجائے اپنے دانتوں سے نوچتے ہیں تو یہ زیادہ لذیذ بھی ہوگا اور ہضم بھی ہوگا اور مزیدار بھی ہوگا، اور یہ سنت بھی ہے کہ دانتوں سے نوچ کے گوشت کو کھایا جائے۔ تیسرا یہ کہ جو ہے کہ تیزی سے کھانا کھانا ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرم گرم کھانا ہے تو آپ پھونکے لے لیں کہ کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا ریلیکس کریں، تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کی گرمائش کم ہونے دیں، پھر کھائیں، اور آرام آرام سے سکون سے کھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی کوئی چیز یا لقمہ نیچے گر جاتا ہے تو اس میں لوگ کہیں اپنے گھر میں تو پھر تو چلیں اٹھا کے کھا ہی لیتے ہیں، لیکن جب کسی اور کی طرف ہوتے ہیں لوگ مہمان تو پھر وہ نہیں کھاتے، اس میں آر محسوس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو یہ سنت ہے آپ سے سمجھے، اس کو اٹھا کے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے، صاف کر لیں، اس کو کھا لیں، شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑیں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو حد الوسع یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لے، ایسے نہ ہو وہ اکیلا بیچارہ یا بیچاری بیٹھی ہے اور آپ نے بس کر لی ہے تو وہ بھی مجبوری کے طور پہ بس کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے بس نہ کریں، تھوڑی تھوڑی ویسے آہستہ آہستہ بس ایک دو لقمے لگاتے رہیں، البتہ مجبوری ہو تو عذر کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تو خادمہ سے کھانا بنایا ہے تو اس کو کھانے میں شریک کرنا یا 2 4 لقمہ اس کو بھی علیحدہ سے دے دینا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کھانا کھا لیا اب آپ نے تو اس کے بعد انگلیاں جو ہے اس کو چاٹنا ہے، اپنے انگلیوں کو، اور برتن کو صاف کرنا ہے، برتن کو چاٹنا ہے۔ کیا معلوم فی ای طعامکم البرکہ، کہ اللہ نے کھانے میں برکت
جو ہے وہ کس حصے میں رکھی تھی. شاید معلوم ہو کہ شاید اسی حصے میں تعالیٰ شاہ نے بھر کر رکھی ہو جو برتن میں رہ گیا ہے. تو برتن انگلیاں اچھی طرح سے صاف کرنی ہے اپنے. تو جب آپ نے انگلیاں چاٹنی ہیں تو پہلے درمیانی انگلی، ٹھیک ہے، پہلے درمیانی انگلی چاٹیں. اس کے بعد کلمے والی انگلی جو ہے تشہد والی، اس کو، اور پھر انگوٹھا چاٹیں. ٹھیک ہے، یہی کہا نا میں نے، تین انگلیاں جو ہیں، تین انگلیاں. تو سب سے پہلے بڑی انگلی جو ہے درمیانی، اس کے بعد تشہد والی، اور اس کے بعد انگوٹھا ہے. کھانے سے فارغ ہو کر کوئی مصنون دعا پڑھ لیں، اور جیسا کہ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. جی دوبارہ ریپیٹ کروں، الحمد للہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. یہ جو دوسری دعا پڑھتے ہیں آپ، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کسی دوسرے کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے آپ نے اس کو دعا دینی ہے. تو پھر پڑھیں اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا. جی ٹھیک ہے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا. ٹھیک ہے، اس کو دعا دے دی آپ نے. یا تو آپ اس کو یہ دعا بھی دے سکتے ہیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. جی دوبارہ ریپیٹ کریں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. ٹھیک ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اور یہ نہیں کہ دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو یہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے سمپل سے ہی دعا پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھا کے نہیں. اور ایک اور بات کہ جب کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر کلی کرنا. جس سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے کلی کی تھی، اس طرح کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں اور کلی کریں تو اس گھر میں بہت خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. تو ایسا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی عادت اپنانی چاہیے. اس کے بعد پانی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پانی کی سنتیں کیا ہیں. تو دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، ٹھیک ہے، ایسا نہ بائیں ہاتھ سے پئیں. بائیں ہاتھ سے تو شیطان پانی پیتا ہے. اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہیں. اور پانی جو ہے 3 سانس میں پینا چاہیے. اور 3 سانس کا نہیں کہ برتن آپ منہ کے ساتھ لگا ہوا آپ سانس لے رہے ہو، نہیں، برتن سے منہ الگ کر کے سانس لینا چاہیے اور 3 سانس لینے آپ. ٹھیک ہے، اور پہلی سانس میں تھوڑا پانی پئیں، اور دوسرے میں اس سے زیادہ، اور تیسرے میں اس سے زیادہ پانی پئیں. اور میں نے پہلے بتا دیا کہ پینے کی جو چیز اس میں پھونک نہیں مارنی ہے، جیسے کھانے کی جو گرم گرم چیز اس میں پھونک نہیں مارنی، اس طرح پینے کی چیز میں بھی پھونک نہیں مارنی. اور رات کو چھوارے یا کشمش یا منقع
پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو ان کا پانی پئیں. اور اگر گرمی کی وجہ سے یا دیر تک جو ہے رکھا رہنے کی وجہ سے نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہرگز نہ پئیں، کیونکہ نشہ آور چیز حرام ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کوئی مشروب پیا ہے اور اب وہ بچ گیا ہے تو دوسرے کو جب دیں گے تو اس میں بھی آپ نے سنت کا لحاظ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا دائیں سائڈ پہ ہے، دائیں جانب والا ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، پہلے آپ اس کو دیں گے. اور ایک ساقی، یہ بھی حدیث میں ہے، ساقی جو پانی پلاتا ہے، شربت وغیرہ پلا رہا ہے، تو جو دوسروں کو پلا رہا ہے وہ خود سب سے آخر میں پیے، یہ بھی سنت ہے. اب دودھ پیا آپ نے تو دودھ جو دعا ہے دودھ پینے کے بعد وہ کون سی دعا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے. میرے ساتھ پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دوبارہ پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ٹھیک ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اور دودھ کے علاوہ دوسری چیزیں پی کر تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ اگر پی لی آپ نے تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم بارک لنا فیہ. ٹھیک ہے، یہاں تک دونوں سیم ہے، جس نے دودھ کی دعا تھی نا اللہم بارک لنا فیہ، یہ بھی اللہم بارک لنا فیہ. اب تھوڑا سا آگے مختلف ہے، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. ٹھیک ہے، دودھ کے علاوہ کوئی دوسری چیز پئیں گے تو پھر اللہم بارک لنا فی وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. ٹھیک ہے. اور جہاں تک پیالے کی بات ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس کے باہر لوہے کی پتی جڑی ہوئی تھی. تو اس طرح کا پیالہ بھی ہے لکڑی کا، تو اس میں پانی پی سکتے ہیں، مسنون ہے. اور ہر پینے کی چیز میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں شیشے کا پیالہ بھی آیا ہے، تو دونوں طرح سے ثابت ہو گیا، شیشے والا بھی اور لکڑی والا بھی. اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے مغرب کی نماز تک جو شخص ذکر الہی کرتا ہے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. عصر کی نماز پڑھی آپ نے، اپنے کاموں میں مشغول ہیں بے شک، مغرب کی نماز تک تسبیح ہاتھ میں رکھیں. آج تو ٹیلی کاؤنٹر تسبیح آ گئی ہے تو آپ وہ ہاتھ میں اس کو انگلی میں ڈال لیں اور وہ پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، مغرب تک مشغول ہیں تو کتنا زیادہ ثواب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اور گھر کے کام کاج میں مشغول رہیں تو وقت بہ وقت ذکر کرتی رہیں. ٹھیک ہے. اور جھوٹ وغیرہ سے، جھوٹی قسم اور دیگر گناہوں سے جتنا ممکن ہو سکے، جتنا زیادہ ممکن ہو سکے پرہیز کریں. ویسے تو ان باتوں کا تمام عمر ہی خیال رکھنا چاہیے اور تمام گناہوں سے ہی بچنا ضروری ہے. اور انسان ہیں پھر بھی اور گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اور پھر جب سورج غروب ہونے لگے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں یاد رکھیں کہ جب سورج غروب ہونے والا ہے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں. اگر وہ باہر ہیں تو ان کو گھر بلا لیں. ٹھیک ہے. اس وقت جو ہے شیطانی لشکر پھیل جاتا ہے، تو چھوٹے بچوں کو جب یہ غروب کا ٹائم ہے اس ٹائم گھر پہ رکھیں، باہر ہیں تو گھر بلا لیں. ٹھیک ہے. اور گھر میں داخل ہونے کی سنتیں کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ، پڑھیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی
ربنا توکلنا. دوبارہ پڑھیں. بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. ٹھیک ہے. کوئی اور دعا بھی ہے اگر آپ کو آتی ہے گھر میں داخل ہونے کی تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ ہے کہ آپ سورۃ الاخلاص 3 دفعہ پڑھیں اور پھر گھر میں داخل ہوں. اور گھر میں جب داخل ہوں تو بڑے ہوں بچے ہوں سلام کرنا. ٹھیک ہے. سنت ہے. اور اگر تو آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں کسی کے بے پردہ ہونے کا وقت ہے یا اندیشہ ہے تو اطلاع دے دیں. پہلے کھنکار کر دیں یا دروازہ بجا دیں بیل دے دیں پھر اندر داخل ہوں. ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی خصوصی خیال رکھا جائے. اور ویسے بھی گھر میں جب آپ داخل ہوں دروازہ اوپن ہے تو پھر پہلے دروازہ ناک کریں پھر اندر داخل تاکہ کسی کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے باہر سے. تو یہ اچھی بات ہے. اور اس کی ہمیں عادت بھی بنانی چاہیے. ایسا ہمیں کرنا چاہیے لازماً. اور جو رات کی سنتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ گھر کے دروازے جو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں. گھر کے دروازوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بند کریں اور بسم اللہ پڑھ کر کنڈی لگائیں. ٹھیک ہے. یہ بھی سنت ہے. اور جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں ان سب کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیں. ٹھیک ہے. جن برتنوں میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دینا ہے. حتیٰ کہ اگر پانی کی بالٹی بھی ہے تو اس پر بھی کوئی چیز چاہے لکڑی ہی صحیح یا کوئی ڈھکنا رکھ لیں کور دے دیں تو بسم اللہ پڑھ کے رکھیں سب چیزیں. اور آگ جو ہے گیس ہے چراغ ہے لالٹین ہے تو یہ جو ہے جلتی ہوئی ہو یا سلگ رہی ہو تو اس کو بجھا دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جس چیز سے آگ لگنے کا خطرہ ہو اس کو بھی بجھا دیں. اور یہ کہ بچوں کو نصیحت امیز کہانیاں سنائی جائیں دل لگی کی باتیں کریں ان کے ساتھ یا تعلیم ہو جائے. ٹھیک ہے. یا قصص کتاب پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور جب بچے 9-10 سال کی عمر کی ہو جائیں تو بہن بھائیوں کے بستر بھی الگ الگ کر دیں. ٹھیک ہے. جب بچے 9-10 سال کی عمر کی ہو جاتے ہیں تو بہن بھائیوں کے بستر بھی الگ الگ کر دینے چاہیے. ٹھیک ہو کیا. اور سرما دانی رکھیں. سرما دانی رکھیں اور سوتے وقت خود بھی اور بچوں کے بھی 3 سلائیاں دونوں آنکھوں میں سرما ڈالیں. پہلے 3 مرتبہ دائیں آنکھ میں اور پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سونے کے آداب آ جاتے ہیں. تو طہارت کے ساتھ سوئیں. پہلے سے وضو ہو تو کافی ہے ورنہ وضو کر لیں. ٹھیک ہے. اور سونے سے پہلے مسواک کر لیں. اور بستر بچھا ہوا ہو یا لپٹا ہوا ہو تو لیٹنے سے پہلے اس کو جھاڑ لیں اس کو کھولیں اس کو جھاڑیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کے بچھونے پر بھی چٹائی پر بھی اور چمڑے اور کھال پر بھی سب پر سونا ثابت ہے. اور جو چرپائی پہ بھی سو رہے ہیں تو بھی سنت ہے زمین پہ بھی سو رہے ہیں دونوں طرح سے سنت سونا ثابت ہے. اور دہنی کروٹ پر دائیں جانب قبلہ کی طرف رخ کر کے سونا چاہیے. اور دہنے ہاتھ پر گال رکھ کر سونا چاہیے. اور سونے سے قبل سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اینڈ سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر دونوں ہاتھوں کو جو ہتھیلیاں ان کو ایک دوسرے سے ملائیں اور ان پر پھونک ماریں. پھر دونوں ہاتھوں کو سر سے شروع کر کے پیروں تک اس کے بعد کمر کی طرف پھیلیں. اس طرح سے 3 مرتبہ کریں. یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. سورۃ الفلق سورۃ الاخلاص سورۃ الناس دونوں ہاتھوں کو ملایا پھونکا ایک دفعہ کیا پورے جسم پر پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ. جب لیٹ گئے تو
پھر یہ دعا پڑھ لیں، ریپیٹ کریں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، ٹھیک ہے؟ اور 3 مرتبہ استغفار پڑھیں جب لیٹ کے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے سے پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور آخر میں کلمہ طیبہ پڑھ کر سو جائیں۔ اور ایک اور بات کہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھی جائے، اس کا معمول بنانا چاہیے۔ سورۃ واقعہ پڑھنے سے فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی، اور سورۃ ملک پڑھنے سے قبر میں حفاظت ہوگی۔ پھر صبح جو ہے تہجد کی نماز کے لیے جلدی رات کو سویا جائے، اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی نیت کر کے سویا جائے کہ صبح انشاءاللہ تہجد ٹائم اٹھا جائے گا، اس کے لیے الارم بھی لگا لیا جائے، کوئی اور اٹھتا ہے تو اس کو بتا بھی دیا جائے، اور تہجد کے لیے مصلی سرہانے رکھ کر سویا جائے، زیادہ اچھا ہے۔ اور وضو کا پانی اور مسواک، وہ تو آپ جیسے تہجد کے لیے اٹھیں تو وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اویلیبل ہونا چاہیے اگر پانی کی شارٹیج ہے، ادروائز آج کل تو پانی ہے، موٹرز لگی ہوئی ہیں، ایزیلی ہر چیز اویلیبل ہے۔ اور جو عشاء کے بعد جو لوگ دنیاوی باتوں میں بہت زیادہ لگ جاتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ منع ہے، تو بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ان میں وقت لگا دیں گے، دیر تک جاگیں گے، تو پھر تہجد کی نماز چھوٹ جائے گی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تہجد کی تو دور کی بات، فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جس وقت بھی رات کو آنکھ کھل جائے، صبح صادق سے پہلے پہلے تہجد کی نماز پڑھنی، ٹھیک ہے؟ تو جس کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو تو اس کے لیے ایک یہ ٹک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹپ ہے کہ عشاء کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ رکعتیں تہجد میں شمار ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر رات کو آنکھ کھل جائے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لیں، ورنہ یہ 4 رکعت بھی کافی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور تہجد کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہے، باقی نوافل جس قدر چاہیں پڑھیں، ذکر الہی کریں، تلاوت کریں، اور اگر چاہیں تو تہجد پڑھ کے پھر سو جائیں، درست ہے، مگر فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں، الارم لگا لیں، کسی کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر رات کو جب سوئیں ہیں جو اچھا خواب نظر آ جاتا ہے، طبیعت چاہے تو کسی مستند عالم یا سمجھدار اور ہمدرد خاتون جو ہے، جو آپ کی رازدان ہے یا آپ سے اچھا تعلق ہے، آپ کی خیر خواہی کی امیدوار ہے، اس سے ذکر کر دیں تاکہ اچھی طبیعت دے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں فوراً فوراً آپ کو فلاں 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 کہہ کے آپ کو ڈرا ہی دے، تو پھر جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ بتا رہے آپ کو، وہ آپ کے ساتھ رونما بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو آپ اس سے مستند عالم کو بتائیں، سمجھدار کسی ہمدرد خاتون سے ذکر کریں تاکہ وہ اچھی تعبیر بتائے آپ کو۔ اور اگر برا یا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے تو جس وقت آنکھ کھلے اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ آپ نے تھتکار دینا ہے، یعنی کہ ہلکا تھوک جیسا وہ کر کے نا آپ نے 3 دفعہ اپنے بائیں سائڈ پہ کرنا ہے ایسا، اور کروٹ جس کروٹ میں سوئے ہوئے تھے اس کو چینج کر کے دوسری کروٹ پہ آپ سوچیں، اور کسی سے ذکر نہ کریں کہ برا خواب دیکھا ہے اس طرح، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہو سکے تو صدقہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ تو آج کا لیسن
یہیں تک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. تو آپ نے پڑھا کہ کیسے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے اور کیا کیا اعمال کرنے ہیں تہجد تک، یہ ہم نے پڑھ لیے. باقی کچھ اور سنتیں بھی ہیں جو انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس پہ پریکٹس کریں گے، آپ سنتوں کو زندہ کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں گے انشاءاللہ. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.